جو ہے اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں حسین علی ہوں اور حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سب سے پہلے تو افواج پاکستان کی امداد کا اور ان کا ذکر کر لیتے ہیں کہ کل جو ہے 5-6 گھنٹے بعد جو ہے افواج پاکستان کا ایک طیارہ منظر سے غائب ہو گیا اور 80 پنوں کے قریب جو ہے وہ کریش کر گیا اور اس میں 6 فوجی جو ہیں، فوجی جوان جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور جس میں 5 جو تھے وہ افسران تھے اور 1 سپاہی موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے شہید کے لیے جنت کا۔ تو اس پر میں صرف ایک بات کروں گا اور آگے چل دوں گا کہ جو کہ فورن فنڈنگ کا کیس عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے یہ کہ یہ جو عوام کہتی ہے ہماری کہ افسران شہید نہیں ہوتے، عوام کہتی ہے ہماری کہ میجر جنرل جو ہے وہ اے سی میں بیٹھ کر پاکستان میں بس آرڈر دے رہے ہیں، سپاہیوں پر آرڈر چلا رہے ہیں اور بس پراپرٹیز بنائی جا رہے ہیں اور کہہ لیں کہ ایک سرمایہ دار کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں عوام کو بس یہی کہوں گا کہ آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو میجر جنرل موجود تھے، لیفٹیننٹ موجود تھے بیچ میں، وہ ناظرین اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ عوام کی خدمت میں۔ کیوں؟ جو بلوچستان کا سیلابی ریلا تھا اس میں عوام کی مدد کے لیے جا رہے تھے، جائزہ لے رہے تھے، اس دوران جو ہے وہ جہاز کریش کر گیا، ہیلی کاپٹر، اور شہید ہو گئے۔ تو یہ آئندہ سے بیانیہ نیریٹو ختم کیجئے کہ جو افسران ہیں وہ اندر بیٹھ کر بس آرڈر جاری کرتے ہیں، سپاہی ہی صرف شہادت بارڈر پر کھڑے ہو کر شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل آپ ختم کیجئے اپنا یہ جو آپ کی سوچ ہے، نیریٹو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین فورن فنڈنگ کیس کی طرف۔ عمران خان صاحب کی جو فورن فنڈنگ کیس ہے، جو کہ اکبر ایس بابر پی ٹی آئی کے ایک رکن تھے، جو کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے اور 2014 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر فورن فنڈنگ کا کیس دائر کیا، جو کہ الیکشن کمیشن میں 2014 سے زیر سماعت تھا اور آج جو ہے اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آیا ہے اور 3 ججوں پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے اور اس نے فیصلہ جاری کیا ہے کہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا، اس کو قانون کی خلاف قرار دے دیا اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ اب ناظرین تو دیکھتے ہیں آنورڈ کیا ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو بتا دیتا ہوں، آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ فورن فنڈنگ ہے کیا، تو میں بتا دیتا ہوں آپ سب کو۔ فورن فنڈنگ ناظرین یہ ہے کہ ایک سادہ لفظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر میں ایک این جی او چلا رہا ہوں، ایک ویلفیئر چلا رہا ہوں جو کہ امدادی کاروائیاں کرتی ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو اس کو اگر باہر سے ڈونیشن آتی ہیں تو دے ہیو ٹو شو دا این جی او جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کا کام کر رہی ہے، اس کو اگر بیرون ممالک سے ڈونیشنز آ رہی ہیں تو اس کو شو کرنا پڑے گا اداروں کے سامنے، ایف آئی اے کے سامنے، تاکہ یہ پتہ چل سکے۔ کیونکہ آئین کا بھی میں ذکر کر دیتا ہوں آپ سب کے سامنے۔ تو آئین کیا کہتا ہے پہلے وہی بتا دیتا ہوں۔ آئین کہتا ہے ناظرین کہ جو فورن فنڈنگ ہے جو کہ سیاسی جماعتیں ہیں، آرٹیکل 17 کے مطابق بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی تشریح ہلکی سے بتا دیتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اگر فورن فنڈنگ ہوتی ہے تو ان کو وہ فورن فنڈنگ کو قانون کے مطابق وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ اگر ایک این جی او کو، ایک جماعت کو باہر سے پیسے آ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے جواب دیں کہ کیا یہ ٹھیک کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کیا یہ کسی غلط کام کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اصل میں فیٹف کی کافی زیادہ پابندیاں پاکستان پر، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ اگر بیرون ممالک سے کوئی فنڈنگ آتی ہے تو وہ خدا نخواستہ ٹیررزم کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہی ہے، وہ دہشت گردی کے لیے تو استعمال نہیں ہو رہی ہے، یا پھر وہ کسی غلط کام کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہی۔ تو پہلے ایف آئی اے کو شو کروانا پڑتا ہے اپنے تمام ایسٹس کو
اپنے یہ جو تمام آپ کی فنڈنگ ہے اس کو شو کرنا پڑتا ہے، اور پھر ہی جو ہے وہ ڈکلیئر کیے جاتے ہیں کہ یہ پیسہ قابل استعمال ہے، بلیک منی نہیں ہے، وائٹ منی ہے۔ تو ناظرین، عمران خان صاحب کو 34 کمپنیز جو ہیں وہ ڈونیٹ کر رہی تھی پیسہ، اور پیسہ بھیجی جا رہی تھی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے فیصلہ آ چکا ہے، تو اس فیصلے میں یہ تحریر ہے کہ 13 اکاؤنٹس جو ہیں وہ خان صاحب نے شو کیے، اور بقیہ جو اکاؤنٹس ہیں وہ شو نہ کیے، جس کی وجہ سے اب ایف آئی اے کاروائی کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے کیونکہ سمری جاری کر دیا ہے، فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کو آئین کے آرٹیکل 17 کے مطابق سیاسی جماعتیں قانون کے مطابق اپنی فورن فنڈنگ جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو جو ہے اب ناظرین اس کے لیے جواب دینا پڑے گا۔ اور بقایا یہ تمام باتیں، یہ جھوٹی باتیں تھی کہ پارٹی پر پابندی لگا دی جائے گی، پارٹی کو ختم کر دیا جائے گا، ایسا کر دیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ عوام کی جو ایک نیریٹو تھا کہ یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ ایک نیریٹو غلط نیریٹو تھا، اور وہ پروو ہو گیا آج کے فیصلے کے بعد۔ تو اس فیصلے کے دوران ناظرین پارٹی بیانیے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اس میں کہا یہ جا رہا ہے، کچھ اراکین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ جب پاکستان کی حکومت چل رہی تھی اپریل میں، عمران خان صاحب کو وہ بیرونی سازش کے ساتھ ہٹایا گیا، تو اس کے بعد یو کے معذرت چاہتا ہوں امریکہ نے عمران خان صاحب کی خلاف یہ سیاسی انتقام لیا ہے، اور سیاسی انتقامی کاروائی کی ہے عمران خان صاحب کے خلاف۔ فواد چودھری صاحب کا جو ایک مضحکہ خیز بیان سامنے آیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیسے معلوم ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے۔ یعنی کہ ایک پارٹی کا لیڈر جو کہ سیاسی جماعت چلا رہا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کو جو فورن فنڈنگ آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے، وہ کس طریقے سے آ رہی ہے، وہ کن اکاؤنٹس میں آ رہی ہے۔ تو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ ان کو اکاؤنٹس کا بقیہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ معلوم ہی نہیں تھا۔ تو یہ پارٹی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کرنے، دیکھتے ہیں ناظرین کیا بنتا ہے۔ لیکن ابھی موجودہ صورتحال کے مطابق، آئین کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ جواب دیں تمام اداروں کے سامنے، خصوصاً ایف آئی اے کے سامنے، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہے، معذرت چاہتا ہوں، اس نے ایک انتقامی کاروائی کروائی ہے، اور وہ جلد از جلد جو ہے فیصلہ دے دیا گیا ہے، کیونکہ یہ 8 سال سے کیس جو ہے وہ زیر سماعت تھا، فیصلہ نہیں آیا ہوا تھا۔ ان کے اراکین، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کا فیصلہ سنانا ہے تو ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا، جو کہ ابھی اس وقت زیر سماعت ہے۔ اس کا فیصلہ دیکھیے کب آتا ہے، اور 10-15 سال اس ملک میں یہی عالم چلتا رہے گا، اور جو غلط کرتا ہے وہ 10 سال تک انتظار کرتا رہتا ہے باہر بیٹھ کر کہ جناب میں باہر بیٹھا ہوا ہوں اور 10 سال بعد میرے خلاف فیصلہ آئے گا، تو کاروائی کر لیجئے گا تب تک، اور تب پروو ہو جائے گا، تو پھر تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ناظرین دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہاں اب جواب دینا پڑے گا، کیونکہ سخت کاروائی جو ہے وہ ان کے خلاف کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے حلف نامہ جو ہے وہ جمع کروایا تھا، جس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں جو فورن فنڈنگ ہے، جو میرے اکاؤنٹس ہیں وہ یہ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو وہ اور جو ہے وہ نکل آئے ہیں، اور وہ ثابت بھی ہو گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہونے جا رہا ہے مزید سیاست میں۔ یہ تمام حقائق تھے، اب ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔